یہ سوال اکثر مجھے پریشان کرتا تھا کہ کیوں ہم یہ بہت ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی اکثر ہندوؤں کو یہ نہیں سمجھا پا رہے ہوتے کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری یہی دعا ہے کہ آپ خوش رہیں اور اس دنیا کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف بکس کے اوپر میرا ریویو آتا رہتا ہے اور ہم مختلف کتابوں کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد۔ تو آج جو کتاب میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کتاب کا نام ہے کتاب الہند البیرونی کی۔ یہ جو کتاب ہے یہ ابو ریحان البیرونی نے لکھی ہے اور یہ اصل میں عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اس کو بعد میں مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ ابو ریحان البیرونی ایک مسلم ریاضی دان اور بہت بڑے سائنسدان اور محقق مانے جاتے ہیں۔ ابو ریحان البیرونی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آئے، اور یہ اصل میں خوارزم کے تھے جو آج کل رشیا کی اسٹیٹ میں آتا ہے اور اس کی مسلم اسٹیٹ میں آتا ہے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ یہ غزنی افغانستان کے تھے، اور ان کو البیرونی کہا جاتا ہے، یعنی جو باہر سے آیا وہ، تو ہو سکتا ہے کہ خوارزم میں یہ غزنی سے چلے گئے ہوں۔ تو بہرحال یہ محمود غزنوی کے زمانے میں تھے اور غزنوی کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ بہتر نہیں رہے ہیں۔ ابن سینا اور ابو ریحان البیرونی دونوں کو محمود غزنوی لے گئے تھے اپنے ساتھ میں، اپنے علاقے میں، دربار میں، لیکن ابن سینا تو وہاں سے چلے گئے مگر بیرونی ان کے ساتھ رہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اس پہ خوش نہیں رہتے تھے، اور پھر جب ان کے بیٹے آئے مسعود جو محمود غزنوی کے بیٹے تھے، تو پھر ان کے لیے انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی۔ یہ جو کتاب ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ہندوستان کی قدیم پرانی تاریخ کو سمجھنا چاہتا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے عقائد، کلچر، ان کی ذہنیت اور دھرم کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر پراچین یا قدیم زمانے کی جو یہاں کا کلچر رہا ہے ہندوستانیوں کا، یہاں کے رہنے والوں کا، اسے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کتاب سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی ممد اور معاون ہے، ہمیں اس سے ہیلپ ملے گی۔ اس کتاب میں انہوں نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، انتہائی عجیب اور حیران کن۔ یہاں کے رہنے والوں کا جب یہ انالائسس کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو انہیں نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور یہ کتاب کے شروع میں یہی لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کا یعنی ہندوؤں کا ان کے دھرم کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے اسباب لکھے ہیں، اس کی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہندوؤں کو نہیں سمجھ سکتے، اور کون سی وجہ ہے کہ جس کی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں اتنی دوری پائی جاتی ہے۔ بڑا شفافیت کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ اور ذہن کے ابو ریحان البیرونی نے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اور یہ خود ریاضی دان تھے، وہاں ہندوؤں سے ان کی کتابیں سیکھتے تھے اور انہیں ریاضی پڑھاتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے سنسکرت سیکھی۔ یہ سنسکرت زبان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، اور ایک جگہ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندو اپنے جو دھرم ہے اور اپنی جو نالج ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، وہ دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے سنسکرت سیکھنا ضروری ہے، لیکن سنسکرت سیکھنا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک تو زبان وہ ہے جو ہندی، جو عام لوگ بولتے ہیں، عام ہندوستانی جو سنسکرت بولتے ہیں، وہ تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جو کلاسیکل سنسکرت ہے جس میں وید لکھے گئے ہیں، جو اصل میں ان کی پرانی زبان ہے، جس میں ان کا سارا علم اور فلسفہ اور کلچر لکھا گیا ہے، دھرم لکھے گئے، وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور اس زبان کو سیکھنا انتہائی مشکل ہے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو اور وقت لگانا پڑتا ہے، شہروں سے دور جانا پڑتا ہے۔ اس پوری کتاب کا جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں انہوں نے ایک انتہائی، آپ کو حیرت اس پہ بھی ہوگی کہ جو بت بنائے جاتے ہیں
جو مورتیاں بنائی جاتی ہیں ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ کون کون سی مورتیاں ہیں اور ان کو کیوں بنایا جاتا ہے, اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ان کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. ایک کمال دیکھیں آپ ابو ریحان البیرونی کا. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کا جو سب سے اہم جو ان کا جو ماننا ہے, جو ان کا جو عقیدہ ہے, وہ تناسخ اواگون یا ری برتھ ہے, پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے. یہ انتہائی اہم ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو وہ ہندو نہیں ہو سکتا. یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر دھرم نہیں چلتا, ری برتھ کو مانے بغیر. اچھا, کتاب کے شروع میں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کون سی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان سے الگ کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے نفرت پائی جاتی ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 17 پہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو بے تعلقی اور اجنبیت کی اسباب اور وجوہات ہیں, جو وجہ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, لیکن ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ ان کا سنسکرت زبان کا ہونا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سنسکرت زبان کے ہونا کیوں یہ وجہ ہے, کیونکہ ایک مشکل زبان ہے اور اس زبان کو سیکھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. دوسرے جو سبب لکھتے ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں میں الگ ہونے کا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے علاوہ سے جو ہے وہ اس سے تعلقات بنانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں, وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. اس پورے پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ سکیں. کہتے ہیں کہ بے تعلقی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندو دین میں ہم سے کلی مغایرت رکھتے ہیں, یعنی بالکل الگ ہیں. نہ ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے ہاں مانی جاتی ہے, اور نہ وہ ہمارے ہاں کی کسی چیز کو مانتے ہیں. اگرچہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی کانفلکٹ کم کرتے ہیں, مذہبی نزاع کم کرتے ہیں, اور بحث و مناظرے کے سوا جان, بدن اور مال کو نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن غیروں کے ساتھ ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. غیروں کو یہ لوگ ملیچ اور ناپاک کہتے ہیں, اور ان کو ناپاک سمجھنے کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا, شادی بیاہ کرنا, ان کے قریب جانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, یہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ الاؤ نہیں ہے. اور جس چیز میں غیر قوم کی آگ یا پانی سے کام لیا گیا ہو, جن دو چیزوں پر ضروریات زندگی کا مدار ہے, اس چیز کو ناپاک سمجھتے ہیں, یعنی آگ اور پانی. کہتے ہیں کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے قریب ہو سکے, کیونکہ یہ ہمیں ملیچ کہتے ہیں اور ہم ان کے عقیدے کو نہیں مان سکتے. تیسری جو وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہاں, ہمارا اور ان کا جو رہن سہن ہے وہ ان کا رہن سہن الگ ہے, ہمارا رہن سہن الگ ہے. کہتے ہیں کہ جب بدھسٹوں کو دوسرے ملکوں میں مارا گیا تو اس وجہ سے بھی, جیسے ایران یا اور ملکوں میں جیسے بابل میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بدھ مذہب ہے یہ دنیا میں بہت پھیل گیا تھا, اور پھر اسلام کی وجہ سے ان علاقوں سے وہ نکل گیا, تو اس وجہ سے بھی ہندو مسلمانوں سے دور ہوتے ہیں, اس بدھ مذہب کی وجہ سے. ایک اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا ہے, اور خاص طور پر محمود غزنوی کے زمانے میں جس طرح سے ان کے مندروں کو توڑا گیا اور ان کے علاقوں کو نیست و نابود کیا گیا, تو یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس وقت ان کے ملک پر حملہ کرنے سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوا جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا اور شہر ممبو کو فتح کر کے اس کا نام منصورہ رکھا, اور ملتان کو فتح کر کے اس کا نام مامورہ رکھا, اور ہندوستان کے شہروں میں گھستا ہوا قنوج تک چلا گیا, اور واپسی میں سرزمین قندہار اور کشمیر کی حدوں پہ پہنچ گیا. کہیں جنگ کی, کہیں صلح سے کام لیا. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کا یہاں پر آنا, اور محمود غزنوی کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی پنڈت تھے یا جتنے بھی ان کے گیانی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہندوستان سے بھاگ گئے. کہاں چلے گئے؟ یا کشمیر میں چلے گئے یا بنارس میں چلے گئے. اور ان علاقوں میں جب یہ گئے تو اب وہ اپنا سارا علم بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور اب اگر ابو ریحان بیرونی کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سمجھوں, ان کی کتابوں کو, تو مجھے یہاں ہندوستان میں نہیں ملتی ہے, کشمیر جانا پڑے گا اس کے لیے.
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کشمیری پنڈت ہیں یہ شاید وہی محمود غزنوی کے بعد وہاں چلے گئے ہوں، یہ میرا اندازہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بعد مجاہدین میں سے کوئی شخص ترکوں کے زمانے تک حدود کابل اور دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھا، لیکن غزنی کے بادشاہ، جب محمود غزنوی کے بادشاہ ہوئے اور ناصر الدین سبکتگین نائب سلطنت ہوا تو اس نے جنگ کو اپنا مشغلہ بنایا، غازی کا لقب اختیار کیا اور اپنے بعد والوں کے لیے ہندوستان کی سمت کو کمزور کرتے رہنے کے واسطے ایسی راہیں بنایا گیا جس پر یمین الدولہ 30 برس سے زیادہ عرصے تک چلتے رہے۔ محمود نے ان حملوں سے ہندوؤں کی سرزمین کو تباہ کیا اور ان کے شہروں میں ایسے عجیب کارنامے سر انجام دیے جس سے ہندو غبار کی طرح پراگندہ ہو گئے اور صرف ان کا افسانہ رہ گیا، اور پھر لوگ بنارس اور کشمیر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر جو دوسرے لوگوں کی چیزیں ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، نالج جو ہے تو وہ اصل میں ہمارا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ باتیں تھی کہ جس سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھنا کیوں مشکل ہے، کیوں ان کی نالج نہیں ملتی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ جو ہندو دھرم کی جو اصل جو کتابیں ہیں وہ آپ کو اس انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی، آپ کو سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی انٹرنیٹ پر آپ کو زیادہ نہیں ملے گی۔ بہت کم چیزوں کا ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، بھگوت گیتا کا کیا گیا یا کچھ کتابوں کا، مگر دوسری زبانوں میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جیسے وید ہیں تو وہ آپ کو جو ہماری اردو ہے اس میں بہت کسی نے اگر کیا بھی ہوگا تو کسی کے پاس موجود ہوگا، انٹرنیٹ پر نہیں ہے، اویلیبل اتنا نہیں ہے کہ ایپس بنی ہوئی ہو، ہر ایک کو بتایا جاتا ہو کہ یہ ہمارا دھرم ہے، یہ اس چیز کو زیادہ نہیں بتاتے ہیں۔ اور یہ تو صرف میں ویدوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو پران ہیں وہ آپ کو اردو میں نہیں ملیں گے، اور جو کتابیں ان کی ہیں جو سوامی نے لکھی ہیں وہ ان کی یا سنسکرت میں لکھی ہوں گی، جو ان کی خاص ٹرمز ہے، جو ان کی خاص زبانیں ہیں، جو خاص بولی ہے، تو پرانے زمانوں میں آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہوگا یہ سب چیزیں۔ کہتے ہیں کہ نیچر کیا ہے، اچھی عادت کون سی ہوتی ہے جس کو دین فرض قرار دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جیسے سچ بولنا ہے، صفائی رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، جسٹس ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کہ دین ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک دین کے اصول باوجود فروع دین بہت زیادہ ہونے کے چند کلیات کے اندر جمع ہے، یعنی اگر ان کو ہم سم اپ کریں تو وہ یہ چند چیزیں نکلیں گی، اور انہوں نے 9 لکھی ہیں۔ 9 نمبر 1 قتل نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا یعنی ناجائز سنبندھ نہیں رکھنے، مال حد سے زیادہ نہیں جمع کرنا، پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، بہت روزے رکھنا ہے اور سادہ سخت زندگی گزارنی ہے، خدا کی عبادت پر اس کے نام کو جپنے کے ساتھ ساتھ قائم رہنا ہے، اور بغیر زبان سے کچھ بولے ہوئے دل میں ہمیشہ اوم کا کلمہ جپتے رہنا ہے، جو کہ اس کریشن کا کلمہ ہے۔ یہ ابو ریحان بیرونی لکھتے ہیں، یعنی جس پہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ یہ باتیں انہوں نے چند چیزیں لکھی ہیں۔ اسی طرح یہ صفحہ نمبر 95 اور 96 پر لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 3 مخلوقات ہیں، سب سے اوپر روحانی ہیں، درمیان میں انسان ہے اور تیسرے نمبر پر حیوانات ہیں۔ ان کو انہوں نے تقسیم کیا ہے اور ان کی نوعیں 14 ہیں۔ ان میں 8 نوعیں روحانی مخلوقاتی یعنی برہما، اندر، پرجاپت، سومی، گاندرب، جکش، راکشس، پیشاچ۔ حیوانات کی 5 قسمیں ہیں، یعنی جانور، وحشی جنگلی جانور، اڑنے والے، رینگنے والے، اگنے والے، اور انسان اس کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ اب یہ 3 قسم کی مخلوقات ہیں اور ان تینوں کے پھر الگ الگ کام ہیں، اور کس طرح سے جو ان کی کتابیں ہیں وہ ان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، انسان کا کیا ہے، اور یہ جو 8 اوپر نام بتایا جو روحانی مخلوقات ہیں ان کا کیا رول اور کردار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لکھتے ہیں کہ دیو یا فرشتے جو ہوتے ہیں، عموماً ہمارے ہاں یہ جو دیو کا لفظ ہے یہ فرشتوں کے لیے سمجھا جاتا ہے، یعنی ہندو فرشتوں کو دیو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں دیو یعنی فرشتے شمالی علاقہ ان کا ہے، اور ان کو ہندوؤں کے ساتھ خصوصیت کہا گیا ہے کہ زرتش نے شیاطین کا نام دیو رکھ کر، جو بدھ مذہب والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم گرو کا نام تھا، بدھ مذہب کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا تھا۔ فارسی زمانے میں مجوسیت کے ساتھ تعلق سے یہ استعمال قائم رہ گیا۔ اچھا، صفحہ نمبر 109 میں کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی 4 طبقات ہیں۔
ہندو اپنے طبقوں کو ورن یعنی الوان یا رنگ کہتے ہیں اور نسب کی حیثیت سے جاتک یعنی موالید یا پیدائش نام رکھتے ہیں. یہ طبقے ابتدائی منزل میں 4 ہیں. سب سے اونچا طبقہ برہمن کا ہے, دوسرا کشتر کا ہے, تیسرا بیش کا ہے, چوتھا یعنی ویش, چوتھا طبقہ شودر ہے. شودر کے بارے میں لکھتے ہیں برہما کے دونوں پیر سے پیدا ہوئے, اخیر کے دونوں مرتبے باہم قریب ہیں. اور پھر آگے انہوں نے اس کی تفصیلات وغیرہ لکھی ہیں کہ یہ کیا مطلب کس کا کیا کام ہے اور کیا کر سکتا ہے اور کون کیا کام نہیں کر سکتا. اس کتاب میں انہوں نے جگہ جگہ پر ویدوں کے حوالے ریفرنس بھی دیے ہیں اور شریمد بھگوت گیتا کے بھی ریفرنس انہوں نے ہر 2 صفحے کے بعد یہ بتاتے رہتے ہیں کہ گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے اور ویدوں میں یہ لکھا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ ان کی اسٹڈی کی ہے جس سے یہ اتنی زیادہ واقفیت انہیں ملی ہے. بت پرستی مورتی پوجا کی ابتدا 122 پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو بت پرستی ہوتی ہے تو یہ عام طور پر کی جاتی ہے اور جو ان کے جو خاص لوگ ہیں جو بڑے پنڈت یا سوامی جن کو کہا جاتا ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہ تفصیل لکھی ہے, جس نے تفصیل دیکھنا ہو تو وہ صفحہ 122 میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, صفحہ نمبر 136 میں لکھتے ہیں, صفحہ نمبر 131 پہ یہ بتاتے ہیں کہ بتوں کے جو یہ اعضاء ہیں یہ ان کے جو ہاتھ پیر ہیں یہ کیوں بنائے جاتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں. اور اچھا, صفحہ نمبر 36 پہ لکھتے ہیں کہ عرب میں جو بت پرستی تھی وہ کس وجہ پہ تھی اور جو یہاں کی جو بت پرستی ہے یہ کیا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے اور وہ کیوں کرتے تھے اور یہ کیوں اس چیز کو کرتے ہیں. صفحہ نمبر 146 میں انہوں نے مہا بھارت کا پورا بتایا کہ اس میں کون کون سے کریکٹر تھے اور وہ کیوں لڑی گئی ہے, کیا وجوہات تھی, کس وجہ سے وہ پوری جنگ ہوئی ہے. اس پوری جنگ کا انہوں نے اس پوری کتاب کا انہوں نے خلاصہ لکھا ہے. صفحہ نمبر 149 پہ انہوں نے برہمانڈ کا بیان کیا ہے کہ برہمانڈ اور کائنات جو ہے یہ کیا ہے, سب سے پہلی کیا چیز تھی. تو یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پانی تھا, یعنی پانی کو جو ہے وہ سب سے پہلے تھا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے برہمانڈ بنی ہیں. اور صفحہ نمبر 150 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلے پانی تھا یہ بات قرآن میں بھی ہے اور قرآن مجید کی آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کا تخت بھی پانی کے اوپر ہے. تو یہ دونوں کو پھر انہوں نے یہاں پر آگے ملا دیا ہے دونوں باتوں کو کہ جس طرح ہندو مانتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی تھا, اس طرح مسلمان بھی یعنی اسلامی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے پانی ہے اور پانی سے پھر پورے برہمانڈ اور کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. تو میں نے دوستو یہ کتاب پڑھی, آگے پھر جو ہے وہ ریاضی کی اور اس کے مسائل ہیں, سمجھا ہے انہوں نے کہ کائنات کس طرح سے کام کر رہی ہے, سورج چاند ستارے کس طرح سے ریاضی کے ساتھ سارے اصولوں پہ چل رہے ہیں. تو ایک طالب علم کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو یہاں کے رہنے والوں کے فلسفہ اور کلچر, رہن سہن, بود و باش, زندگی کو, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو, معاملات کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے انتہائی اہم کتاب ہے, ضروری ہے. یہ کتاب آپ کو پاکستان سے مل سکتی ہے آرام سے, میں نے بھی یہیں سے لی ہے. اس کا جو ترجمہ ہے ٹرانسلیشن سید اصغر علی نے کیا ہے اور یہ الفیصل ناشران و تاجران کتب انہوں نے اس کو چھاپا ہے. انتہائی زبردست ترجمہ بھی آسان ہے اس کا, میں نے اس کو پورا پڑھ لیا ہے اور جو چیزیں مجھے اس میں سمجھ میں آئی ہیں تو اس نے کافی واقعی یعنی جو عقائد ہندوؤں کی تاریخ ہے اس میں سمجھنے میں مدد کی ہے. اور یہ سوال اکثر مجھے پریشان کرتا تھا کہ کیوں ہم یہ بہت ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی اکثر ہندوؤں کو یہ نہیں سمجھا پا رہے ہوتے کہ ہم دشمن نہیں ہیں. تو اس کتاب سے اس سوال کا جواب تو مجھے مل گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اصل جو لینگویج ہے وہ الگ ہے. اردو کی وجہ سے ہم کمیونیکیٹ تو کر پا رہے ہیں, یعنی ہماری آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو دھرم کی جو اصل جو لینگویج ہے وہ ہمیں نہیں آتی ہے, ہم اس کو نہیں سیکھ پا رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے مشکل ہے اور ان کے لیے اس لیے کہ ہماری زبان عربی ہے اصل جو دھرم کی ہے, تو وہ انہیں ہمارے اصل ٹیکسٹ تک آنا مشکل ہے اور ہمیں ان کے اصل ٹیکسٹ تک آنا مشکل ہے.
اب اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جو ہندوؤں کے اصل گرو ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں تو انہیں سب سے پہلے اپنی کتابوں کو جو جتنی دوسری لینگویجز ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. وہ ٹرانسلیٹ کرے، اردو میں کرے، عربی میں کرے، تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں. ہمیں معلوم تو ہو کہ اصل دھرم میں کیا لکھا ہوا ہے. آج بھی ہم ویدوں کو سمجھنے کے لیے پنڈتوں اور سوامیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں کہ ہم وہ بتائیں. اور جو بھی بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن سے بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ قرآن مجید کسی سمجھنا چاہیں اور آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے کسی مولوی سے سمجھنا ہے، تو وہ آپ کو اپنے ذہن سے بتائے گا. اگر آپ نے خود عربی سیکھ لی ہے تو آپ خود جا کے سیکھ لیں گے. یہ دونوں فرق ہو جاتا ہے اس سے. اور چیزوں کو سمجھنے کے اندر اس میں گہرائی میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اصل لینگویج آئے. اور اصل لینگویج جب تک سنسکرت نہیں آئے گی ہم ان کے دھرم کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے، اس میں اتر نہیں سکیں گے. تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور امید کرتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر اس پہ بڑا کام ہو جائے گا. ہونا چاہیے. بھگوت گیتا کے اوپر ہو گیا اور بڑے بہترین انداز کے اندر اس پہ کام ہوا ہے. تو دوسری کتابوں پر بھی اگر وہ کر لیں، اور اسی طرح ہماری جو کتابیں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا اسلامی ذخیرہ اکثر وہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ملے گا. وہ آپ کو ہر زبان میں آپ کو نظر آئے گا، ہندی میں، سنسکرت میں، اردو میں، روسی میں، امریکی زبان کے اندر انگلش میں آپ کو وہ ملے گا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس سے مجھے اس کتاب کے پڑھنے سے سمجھ میں آئی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہوں گی. اس حوالے سے آپ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے. اس حوالے سے جو انہوں نے بتائی ہیں، یہ وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس کتاب میں ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، تو اس پر اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.